السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے سیشن میں، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس سیشن کے لیے ٹائم نکالنے کا اور اس کو جوائن کرنے کا۔ سٹارٹ کرتے ہیں دعا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ سیشن ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور ہمیں آج بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ تو آج کی جو ٹاپک ہے وہ اسٹریس مینجمنٹ ورکشاپ ہے، اور یہ بہت ہی ایک فنڈامنٹل، بہت بنیادی چیز ہے جو ہماری زندگیوں میں یہ ایک اسکل ہے جو ہمیں آنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کی مشکلات کو بآسانی یا اللہ کی مدد سے ان کا سامنا کر سکیں۔ تو اسٹریس جو ہے وہ اسٹریس ہے کیا چیز، سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ واٹ از اسٹریس؟ اسٹریس جو ہے ہم نے نیوٹن کا تھرڈ لا سب نے پڑھا ہوا ہوگا یا سنا ہوا ہوگا کہ جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو اسٹریس کا جو ہے نا، اسٹریس جو ہے وہ ری ایکشن ہوتا ہے باڈی کا، جب باڈی جو ہے وہ کچھ پریشر فیل کرتی ہے، خوف فیل کرتی ہے، اور وہ فیل کرتی ہے کہ ڈر فیل کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت کامن ہے۔ یہ اس کی جو ہے نا رزلٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں آگے موو کرنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اسٹریس ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسٹریس کی ایک چیز ہے کہ اسٹریس اگر انشاءاللہ تعالیٰ ایک انسان اس کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے، سو اٹ ول نیور ٹرن انٹو mental illness like depression. It will never turn into that, because جب آپ پہلے ہی اسٹیپ پہ اس کو جو ہے سمجھنے شروع کر دیں گے اور اس کو ٹیکل کرنا شروع کر دیں گے، کوپ اپ کرنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈپریشن والی صورتحال نہیں پیدا ہوگی، اور ہو بھی گئی تو اس کو بھی انسان کو جو ہے اللہ کی مدد سے قرآن و سنت کے ذریعے ہم آج پڑھیں گے، ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس کا جو ہے نا اس سے ڈیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اکارڈنگ ٹو سائنس جب بھی کوئی اسٹریس ہوتا ہے تو اس کی دو اسٹریس انسان کو ہوتا ہے تو دو کوپنگ میکینزم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پرابلم فوکسڈ کوپنگ اور ایک ہوتا ہے ایموشن فوکسڈ کوپنگ، ٹھیک ہے؟ سو پرابلم فوکسڈ کوپنگ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہمارا پیپر ہے، دوسری تو ہمارا پیپر ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا سولوشن ہمیں پتہ ہے کہ پڑھائی ہے۔ تو جب پیپر ہوتا ہے ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک ڈر ہوتا ہے فیل نہ ہو جائے، فیل ہونے کا ڈر، یہ ساری چیزیں۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے جو ہے نا کسی سے پوچھ لیا مدد کے لیے، فار ایگزامپل دوست سے پوچھ لیا کہ پلیز کین یو شیئر یور نوٹس، آپ کیا نوٹ شیئر کرا سکتے ہیں یا مجھے بتا دو امپورٹنٹ ٹاپکس کیا ہیں، میں وہ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے آسکنگ ادرس فار ہیلپ، کنفرنٹنگ دا پرابلم۔ پیپر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا سولوشن یہ ہے کہ مجھے پڑھائی کرنی چاہیے، ایکشن ٹیکنگ اور انفارمیشن سیکھنے میں ہو جاتا ہے کہ آپ نے پڑھائی شروع کر دی، اور پڑھائی کو دماغ میں بٹھانے کے لیے، چیزوں کو بٹھانے کے لیے جو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز آپ پڑھائی کے وقت یوز کرتے ہیں اس کو سیکھ کیا اور وہ یوز کیا۔ یہ ہماری ہو گئی پرابلم فوکسڈ کوپنگ، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پرابلم سالو کر گیا۔ پھر آتی ہے ایموشن فوکسڈ کوپنگ، اینڈ دیٹ از دا مین پرابلم دیٹ جو ہم سب بہت فیس کرتے ہیں اور مشکل سے گزرتے ہیں۔ وہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی سچویشن آتی ہے، تو سب سے پہلے تو وہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے، وہ ریالٹی فیس نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ری ایکشن ہوتا ہے ہمارے جسم کا کہ ہم جو ہے نا، ہم کہتے نہیں اللہ نہ کرے کہ یہ ہو، لیکن وہ ریالٹی ہوتی ہے۔ تو انسان ڈینائل میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طرح وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے اور اس کو سچویشن سے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
پھر وہ اپنی جو فیلنگز ہوتے ہیں، جو اپنے ایموشنز ہوتے ہیں، جس کے اندر جو احساسات کی جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ جتنا دبائیں گے اپنے احساسات کو وہ باہر تو آئے گا. پھر انسان جو ہے وہ پریشان جو ہے ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر آخر میں اس کا پرینگ آتا ہے. پرینگ میں تمام مذاہب کیا کر سکتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہی اس کے سے گزرے، سب گزرتے ہیں. تو جو جس خدا کو مانتا ہے، جو ان کے فیتھ ہوتا ہے، جو بھی ان کی وہ ہوں، ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، جس بھی خدا کو مانتا ہے تو اس کے لیے اس سے وہ مدد کی التجا کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری جو ہے نا ہم اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور ہم قرآن و سنت کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم مدد لے سکتے ہیں، اور جو ہے اسٹریس کو یا پریشانی کو ہم کس طرح فیس کریں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو مسلمان کو جو سمجھنے کا اور جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ایک امتحان ہے یہ زندگی ہمارے لیے. ٹھیک ہے، یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم جنت تک جا سکیں گے. ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا. ہم بس ٹیمپرری طور پہ اس دنیا میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے کنٹرول نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں پر، کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہماری لائف میں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. تو وہ ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے، ہمیں اللہ کو ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ، میں اپنا 100% اس مسئلے کو دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو میرے حق میں بہتر ہو، اور جو سچویشن ہے اس کی جو ہے نا جو بیسٹ رزلٹ ہو، اللہ تعالیٰ آپ وہ کر دیجئے، میری مدد فرما، اور میں یہ معاملہ آپ پہ چھوڑتی ہوں. دس از کالڈ توکل. یہ توکل کہلاتا ہے کہ جب آپ صرف اور صرف آپ اللہ سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں اور اللہ پہ آپ بلائنڈلی ٹرسٹ کریں. تو توکل کیا ہے کہ اللہ پر جو ہے نا ریلائی کر رہے ہیں، اللہ پر سے سپورٹ ڈھونڈ رہے ہیں. اور جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ میں نے آپ پہ چھوڑ دیا، تو دل میں ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، یہ میری انرجی کو ضائع نہیں کرے گا. مجھے پتہ ہے کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اس کا سلوشن بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنے والی ہیں مشکل حالات میں، کہ اللہ تعالیٰ از ود می، اور یہ جو ہے وہ ہے توکل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں انرجی دینے والی ہے، جو ہمیں طاقت دینے والے ہیں، جو آگے موو فارورڈ کرنے والی ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آزمائش ہمارے اوپر آ رہی ہے تو ہم اس سے ڈیل کر سکتے ہیں، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری ہمت سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے. اچھا، اب سوال یہ کہ why do we found ourselves in difficult situations. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اب اس وقت نا ایک سیلف ایویلویشن والی چیز ہونی چاہیے. اگر آپ کسی مشکل چیز سے گزر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سچویشن کا جو آؤٹ کم ہے وہ برا اس لیے نکلا ہے کیونکہ کہیں پر میں نے اللہ کی اصولوں کی نافرمانی کی تھی. اگر ایسا ہے تو انسان کو معافی مانگنی چاہیے، انسان کو توبہ کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے اصولوں کی جو ہے وہ نہیں کیا، اس پر جو ہے عمل نہیں کیا، تو اس کی جو ہے وہ پرابلمس وہ فیس کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہے
جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ knows what's best for us. تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو ہے لیکن کوشچن ابھی بھی ہے. بہت سارے ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غلطی نہیں ہوتی, ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہوتا, ہم پھر بھی مجبوری کی حالت میں اپنے آپ کو پاتے ہیں, اور اس حالت میں پاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سچویشن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جواب ہے سورہ بقرہ میں کہ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے, اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے, اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم یہ لوگ ہیں, اللہ کے مال ہیں, اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا جن پر ان کے رب کی دور دیں ہیں اور رحمت, اور یہی لوگ راہ پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے, ہمیں خوف سے آزمائیں گے, بھوک سے آزمائیں گے, ڈر سے آزمائیں گے. خوف جو ہے نا جان و مال کے علاوہ کسی کو جانے کا خوف بھی ہو سکتا ہے, کسی قسم کا بھی خوف ہو سکتا ہے, ٹو لوز سم ون, ہمارے کوئی لو ونس ہوں جن کا انتقال ہو جائے, یہ کچھ ایسی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو زندگی ہے یہ آزمائش اس میں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو. ٹھیک ہے. آگے ہم ڈسکس کریں گے اور کہ صبر کیسے کیا جا سکتا ہے اور صبر کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو ہے ریلائی کریں گے اللہ پر, توکل کریں گے اور صبر کریں گے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل کوئی پریشان ہے اور وہ کسی کے پاس گیا اپنی پرابلم لے کے, اور سامنے والا کیا ہے کہ نماز پڑھو یا قرآن پڑھو, تو وہ بالکل اوفینڈ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں اپنا پرابلم لے کے آیا ہوں, آئی نیڈ اے سولوشن فار دس. یہ سامنے والا جو ہے نا یہ کیا بول رہا ہے نا, مطلب میں تو ساری نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور جو ہے میں روزے بھی رکھتا ہوں, یہ سب کچھ چیزیں کرتا ہوں. مجھے وہ چڑ جاتا ہے, وہ offend ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. If someone has a question, please wait for the Q&A session in the end. صحیح ہے. I will answer all of your questions. Okay. So the thing is, اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو, بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب نا ہم یہ بات تو کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھو, لیکن ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے. سب سے پہلے تو اگر کوئی آئے آپ کے پاس تو آپ اس کی بات سنیں اور بعد میں نماز کا ذکر کریں, فوراً نہ کریں. اور جب کریں تو کیسے کرنا ہے, یہ اس سے نا اس آیت کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سے ہم اپنے لیے بھی اصول لیں گے اور دوسروں کو بھی, جب ہم بات کریں دوسروں سے تب بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں دوسروں سے کیسے بات کرنی ہے اس ٹاپک پہ. ٹھیک ہے. تو جو ہے صبر کیا ہے, صبر کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں 70 سے زیادہ دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز بہت سمجھنے والی ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹالرنس اینڈ پیشنس. مطلب کہ ایک جو ہے نا دو چیزیں مختلف ہیں. برداشت اور صبر میں ڈفرنس ہے. برداشت یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس جو ہے نا کنٹرول نہیں ہے سچویشن کا, آپ بس نا چڑھ کے بس برداشت کر رہے ہیں. اور جو ہے نا اور جو صبر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ توکل کے ساتھ کرتا ہے. جو ایک مسلمان ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کرتا, وہ صبر کرتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر میں حق پر ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد فرمائیں گے. اور جو ہے وہ دعا کرتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کریں نماز میں جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے. کئی بار میں بھی اللہ تعالیٰ سے بات کری ہوتی ہوں, نماز میں دعا مانگ رہی ہوتی ہوں, تو نا میں پوری بات کرتی ہوں, میں کہتی ہوں ارے اللہ تعالیٰ آپ کو تو پتہ ہی ہے سب کچھ, میں کیوں بتا رہی ہوں. لیکن آپ بالکل اسی طرح بات کریں اللہ تعالیٰ سے, اپنا بانڈ اللہ تعالیٰ سے بنائیں. ٹھیک ہے. اٹ ول ہیلپ یو ٹو بی پیشنٹ. ٹھیک ہے. تو برداشت نہیں کرنا ہے, صبر کرنا ہے, اللہ پہ ریلائی کرنا ہے, توکل سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نمازیں ہماری کیسی ہونی چاہیے کہ ہماری نماز ہمیں مشکل وقت میں ہیلپ آؤٹ کرے. تو نماز میں خشوع اور خضوع ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اگر نہ ہو تو پھر ہماری نمازیں ایسے ہوں گی جیسے عادت, ہم بس نماز پڑھ رہے ہیں
لیکن ہمارا دھیان نہیں ہے اس میں، ہماری کنسنٹریشن نہیں ہے، ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس خشوع و خضوع کو کیسے ڈیولپ کریں، اور جب ہم خاص طور پہ اگر ہم پریشان ہوں تو ہماری نمازیں افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری نمازوں کا خشوع و خضوع ہمیں مینٹین کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو ہم اس کو کیسے فائٹ کریں، کیسے اس کو ٹھیک کریں، اس کو کم نہ ہونے دیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ مختلف طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نئی صورتیں یاد کر لیں، آپ ان کے ترجمے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے نئی، یہ ایک طریقہ ہے جو نارملی میں یوز کرتی ہوں۔ دوسرے اسٹریٹجیز بھی آپ نکال سکتے ہیں اپنے ذہن کے اکارڈنگ، اپنے اکارڈنگ، جس سے نماز صحیح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے، پھر آپ دعا ضرور مانگیں، نمازوں میں دعا ضرور ہونی چاہیے۔ آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے، وہی سالور ہے، وہی ہمارے پرابلمس کا جو ہے نا سالور ہے۔ آپ فار ایگزامپل کوئی ٹیچر ہوتا ہے، اس کے پاس اسٹوڈنٹ کیوں جاتا ہے اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، کوئی کوشچن فار ایگزامپل سالو نہیں ہو رہا، تو ٹیچر کے پاس جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے ٹیچر جو ہے وہ پرابلم سالو کر کے اس کو دے دے گا۔ تو اسی طرح ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی سالو کر سکتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے وہ بانڈ بنانا ہے، بندے اور رب کا جیسا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہوتا ہے شیطان مجھ پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، میری کنسنٹریشن خراب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں اپنی کنسنٹریشن مینٹین رکھ سکوں۔ اور پھر سب سے اینڈ میں جب ہم دعا مانگتے ہیں فرض نماز کے بعد، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ جس طرح ایک دوست کو آپ پوری دن کا روٹین بنا کے ڈسکس کر رہے تو روٹین بنا رہے تو اس میں جس فیلنگ سے آپ گزرے ہیں وہ سارے ایموشنز آپ دعا میں ایکسپریس کریں۔ بلیو می اٹ ول ہیلپ، کیونکہ آپ کورس آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یو آر ایکسپریسنگ یور سیلف، اٹ از گونا ہیلپ یو آؤٹ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نمازیں اچھی رہیں، جس طرح وہ ہوتا ہے نا، جس طرح فٹنس کے لیے انسان جم جاتا ہے تو اس کو جو ہے مستقل جم جانا ہوتا ہے، اس کو وہ چھوڑ دے گا تو اس کی باڈی جو ہے نا فٹ نہیں رہے گی، یا جو ہے نا وہ ایکسرسائز کوئی کرتا ہے تو وہ ایکسرسائز چھوڑ دے گا تو وہ اس کی باڈی جو ہے نا خراب ہو جائے گی، مطلب فٹ نہیں رہے گی، اسٹیمنا خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے فیتھ کے لیے، ہماری ایمان کی مضبوطی کے لیے ہمیں اپنی نمازوں کو اچھا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے نماز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں کیا جائے گا، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں طاقت دیتی ہے، جو ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان کو احساس ہوگا کہ میں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوں یا بات کر رہا ہوں، تو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نمازیں خود ہی ٹھیک ہوں گی اور ہمارے پرابلم سالو ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ جب ہم یہاں کے جو ہے نا ہمارے پرابلم سالو ہوں گے تو وہاں پر بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دل میں وہ رنجشیں نہیں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ آتی ہے کہ فارگیونیس کی، معاف کر دینے کی۔ اچھا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کے لیے معاف کرنا بہت مشکل چیز ہے۔ کئی بار تو ہم جیسے فار ایگزامپل ہم کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو تو معاف کر ہی کر دیں، مطلب کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے سامنے بندہ ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو ہم ہیں ہم بھی انسان ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، ہم بھی کئی بار دوسروں کے سامنے غلطی کر جاتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوگا کہ سامنے والا معافی نہیں بھی مانگے گا، لیکن آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر سے وہ جو نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے، اس کی جگہ ایک اطمینان آ جاتا ہے کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نیگیٹو فیلنگ، کیونکہ نیگیٹو فیلنگ نا آپ کو ڈاؤن کرتی ہے، آپ کو آگے بڑھنے کی انرجی نہیں دیتی بلکہ آپ کو ڈاؤن کرتی ہے، اور جو پازیٹیو فیلنگ ہوتی ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے کی کے لیے دھکا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پازیٹیو انرجی کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں نیگیٹو کو ہٹانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے،
ٹھیک ہے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں جو ہے بولا ہے اور برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہوتا ہے، پھر جس نے معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اور ایک حدیث میں بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ whoever suffers an injury and forgives the person responsible, Allah will raise his status to a higher degree and remove one of his sins. تو جو ہے یہاں پہ آیت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور حدیث میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم مطلب بدلہ کی جو بات ہے نا، آپ ایکولی بدلہ لے سکتے ہیں کسی سے، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں تو اللہ وہ اجر اللہ کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے کئی مواقع پہ ایسا جاتا ہے کہ معاف نہیں کیا جاتا، معاف کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم معاف کر دو گے تو میں تمہیں اجر دوں گا. اچھا، ہمارے پاس 10 منٹس رہ گئے میٹنگ اینڈ ہونے میں. آپ اسی لنک سے دوبارہ جوائن کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں یہ بتایا کہ اگر جو اللہ کی خاطر معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیں گے اور اس کے گناہ معاف کر دیں گے. اچھا، انسان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ایک بات یاد رکھنی چاہیے. کہ جو بھی ہمارے ہو رہا ہے نا وہ ہمارے لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لکھا ہوا ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، کوئی ہم سے وہ نہیں لے سکتا. اور اگر ہمارے نصیب میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہم کتنی بھی کوشش کر لیں وہ ہمیں نہیں ملے گی. تو ہمیں ہمارا ایمان قدر میں ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے جو ہمیں ملے گی. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں، تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیونکہ میں نے لکھا ہوا ہے تو بس بیٹھ جائے، میں کوئی ہارڈ ورک نہ کریں، کسی چیز کو پانے کے لیے اپنی کوشش نہ کریں، اپنا 100% نہ کریں کہ بھئی اگر لکھا ہوا ہے تو مل جائے گی. نہیں، جسٹ بلیو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو بس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کے جو ہے نا مطلب قادر ہے تو جو بھی آؤٹ کم ہوگا وہ میرے لیے بہترین ہوگا. مجھے اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے، مجھے ایکسیپٹ کرنا ہے، مجھے اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے. میں بھی جو چیز اگر مجھے نہیں ملی تو وہ میرے لیے نہیں لکھی ہوئی تھی، اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری بری ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں قدر پہ بلیف ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز جو قدر کو چینج کر سکتی ہے وہ ہے دعا. تو آپ اپنے رب سے بانڈ اسٹرانگ رکھیں اور دعائیں کریں، تو اگر اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ چینج کر دیں قدر میں، آپ کی قسمت میں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اسی چیز کو تھوڑا اور ڈیفائن کرتے ہیں کہ اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اگر کوئی چیز ہمیں نہیں ملے تو اس پہ بھی ہمارے منہ سے کفریہ جملے نہیں نکلنے چاہیے. یہ انسان کبھی کبھار اسٹریس میں ایسی بات کر جاتا ہے، ہمیں اس وقت اپنے زبان کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے، کیونکہ شیطان حاوی ہو رہا ہوتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، کیونکہ انسان اگر مسلمان خاص طور پہ مایوس ہو گیا نا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. تو شیطان اپنا وار کرے گا لیکن اس کو جیتنے نہیں دینا ہے، بلکہ فائٹ کرنا ہے، اور یہ اپنی اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی سے یہ چیز نکال دی ہے، کسی شخص کو نکال دیا تو میں بھی ہو سکتا ہے، یا کسی چیز کا میں آؤٹ کم چاہتی تھی تو وہ نہیں ہوا تو میں بھی وہ میرے حق میں اچھا نہیں تھا اسی لیے نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دیں گے، وہ ہماری جو بہترین ہے وہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری لائف میں آئے گا. اچھا، ایک چیز ہے جو ہم سب جس کے تھرو گزرتے ہیں وہ ہے اوور تھنکنگ. اور اوور تھنکنگ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے نا، ہمارا مائنڈ بہت عجیب ہو جاتا ہے کبھی کبھار اوور تھنکنگ سے. تو اوور تھنکنگ جو ہے نا وہ آپ کی خوشی کی بہت بڑی دشمن ہے، جو ہمیں سچویشن کو جو نا بہت خراب کر دیتی ہے.
تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. ہمیں بہت سارے لوگ فینٹیسائز کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں فینٹیسائز نہیں کرنی ہے سچویشنس کو, اس کے زیادہ سوچنا. ڈونٹ ڈو دیٹ. اپنی تھاٹس کو لمٹ کرنا سیکھیں, اپنی تھاٹس کو کنٹرول کرنا سیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا, میں پڑھتی ہوں, if anything in the form of trouble comes to you, don't say if I had not done that, such and such thing would not have happened, but say Allah has ordained it so, and whatever He pleases He does, because ifs and buts open the door for Satan. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ سے یار یہ ہو جاتا یا یہ ہو جاتا یا جو ہے میں یہ کر لیتی, تمہیں بھی ایسا آؤٹ کم نہیں ہوتا. تو فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ہمارے ایک عزیز و اقارب میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کاش ہم اس ہاسپٹل میں لے کے گئے ہوتے, کاش ہم اس ٹائم پہ ہم نے یہ کر لیا ہوتا. تو یہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے اس سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے اور ifs and buts والی چیزیں نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کی رضا میں ہمیں راضی ہونا ہے. اب جو ہے یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں, کیسے اوور تھنکنگ کو لمٹ کریں اور کیسے پازیٹیو سوچیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے کہ ہم ہر سچویشن کی پازیٹیو سائڈ دیکھیں. ہر سچویشن میں جس میں ہم پازیٹیو سائڈ جو ہے اس کی دیکھیں, اور سب سے پہلے لوگوں کے بارے میں ہم نیگیٹو نہ سوچیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ گمان کرنے سے بچو. اکثر جو ہے نا جو گمان ہوتے ہیں نہ ہوتے, کیوں؟ کیونکہ ہم بدگمانی کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں نا اپنے مائنڈ کو ایسے ٹرین کرنا ہے کہ ہم بدگمانی نہ کریں, بلکہ ہر چیز کی جو ہے نا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ کو دیکھیں, ہر سچویشن کا پازیٹیو ایسپیکٹ دیکھیں. اچھا, میں ریئیکشن پہ بعد میں آتی ہوں, پہلے باقی پوائنٹس کر لیتے ہیں. ہیلپ ادرس, ہم دوسروں کی ہیلپ کریں. ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے حقوق العباد. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. تو ان دونوں جو ہے چیز کو دیکھا جائے گا. جب ہم حقوق العباد پورے کریں گے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کو دیں گے, ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کریں گے, تعلقات اچھے کریں گے, تو دیٹ از اے تھنگ دیٹ ول گیو اس پازیٹیو انرجی. اس سے ہمیں پازیٹیو انرجی ملے گی, ہمیں اس سے وہ طاقت ملے گی جو ہمیں آگے بڑھنے کی صلاحیت دے گی, ہماری صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی. کئی بار وہ پازیٹیو انرجی ہمارے جو اگر ہم کسی مشکل کا شکار ہیں, کسی پریشانی کا شکار ہیں, اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی. اچھا, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت اوور ویلم ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی سوچوں سے جو ہے روک نہیں پاتے. ٹھیک ہے, تو اس وقت اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کریں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا اسٹریسڈ ہوتا ہے کہ جو نارمل اس کی ہابیز ہوتی ہیں دے ڈونٹ ورک. فائنڈ نیو ہابیز. ٹھیک ہے, ہابیز انسان کا ہونا بہت اچھا ہے کہ آپ کی وہ انرجی جو ڈرین ہو رہی ہے اوور تھنکنگ سے, وہ آپ کی کسی پروڈکٹیو چیز میں, ایک پازیٹیو چیز میں لگ جائے. فار ایگزامپل, میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں. میں ایک پوئٹ ہوں, ٹھیک ہے, میں انگلش پوئٹری لکھتی ہوں, مجھے بہت شوق ہے. بٹ دیر واز اے ٹائم دیٹ آئی فاؤنڈ مائی سیلف کہ لائک یہ ہابی نا اٹس ناٹ ورکنگ, کہ میرا مائنڈ صحیح نہیں ہو رہا ہے. سو یو نو واٹ آئی پکڈ اپ بیکنگ. تو میں نے سیکنڈ ہابی اٹھا لی. اٹس مائی سیکنڈ فیوریٹ بٹ اٹس اسٹل اندر ہابی وچ از پروڈکٹیو, جو اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر ایک ہابی آپ کے لیے کام نہیں کر رہی, ڈونٹ گیو اپ, فائنڈ اندر تھنگ. آپ پینٹ کر سکتے ہیں, آپ بیک کر سکتے ہیں, کسی کوکنگ کا شوق ہے وہ کر لیں, کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پک اپ ایکسرسائز, یو کین ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, جو آپ کو انٹرسٹ کرتا ہے. صحیح ہے. اب ہے کہ بیڈ تھاٹس جو ہیں وہ رات کے وقت آتی ہیں, جو بہت جو ہے نا ہمیں ڈسٹرب کرنے والی. جب ہم رات کو سونے لیٹتے ہیں تو اسی وقت نا شیطان کے وسوسے بڑے ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ہیپی میموریز کا سوچنا ہے. اب آئی ایم ناٹ گونا پرومس کہ انسٹنٹلی موڈ چینج ہوگا, بٹ اٹ ول ہیلپ یو ٹو کنٹرول یور تھاٹس. ٹھیک ہے, آپ کا انسٹنٹلی میں بھی موڈ چینج نہ ہو, بٹ یو ول فائنڈ آؤٹ ون ویری امپورٹنٹ تھنگ. یو نو واٹ, یو ول ریئلائز کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے, اور کتنی جو ہے نا
چیزیں ہماری لائف میں ہیں جو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا لیس دین 1 منٹ رہ گیا ہے. جیسے ہی بندوں کا جوائن ان 1 منٹ. ٹھیک ہے, بیکاز آئی ایم ریکارڈنگ سو اٹس گونا ٹیک اے لٹل ٹائم ٹو لوڈ. تو 1 منٹ میں گروپ پہ میسج کر دوں گی, پھر جوائن کیجیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے. سو یس, تو آپ لوگوں کا موڈ انسٹنٹلی میں بھی چینج نہ ہو, بٹ یو ول ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اینڈ دین یو کین کنٹرول یور تھاٹس, اینڈ وین یو ول اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ there will come a time کہ جب آپ جو ہے ایزیلی اپنی بیڈ تھاٹس کو کنٹرول کر سکیں گے. صحیح ہے. اچھا اب میں ریئیکشن پہ آتی ہوں. آپ کو ایک بات جو ہے نا مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ دیٹ یو کین ناٹ کنٹرول ادرس. آپ کو سچویشن میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں کیا چیز ہے. آپ کے کنٹرول میں جو یس ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ریئیکشن ہمارا سچویشن کے اکارڈنگ کیسا ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں کیا چیزیں, کون سی چیزیں ہیں جو جس پہ جو ہے ہم ہمارے کنٹرول میں ہے, ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, یہ بات میں مائنڈ رکھنے والی ہے کہ دوسرے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہے وہ ہے ہمارا ریئیکشن. ہم سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں, ہم سچویشن سے کیسے ٹیکل کرتے ہیں, کیسے ڈیل کرتے ہیں. ہمارا ریئیکشن لوگوں کو دیکھ کے کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمارا ریئیکشن موسٹ مطلب یہ ہونا چاہیے, ہمیں موسٹ کوشش ہونی چاہیے کہ غصے والا نہ ہو. غصے میں انسان اسٹریٹ فارورڈ ہو کے نہیں سوچتا. ٹھیک ہے. ہمارا جو ہے نیگیٹو نہ ہو ریئیکشن. ہمارا گفتگو کا طریقہ کار ایسا ہو کہ اگر ہم کسی کو کسی بات پہ مطلب قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, منانا چاہ رہے ہیں, تو ہماری بات سنیں. اگریسو ہمارا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. باقی ہم نے جو باقی چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر لی ہیں. آگے بڑھتا. اچھا ہم اپنی ہر ایگزامپلز وغیرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے قرآن سے ہم دیکھتے ہیں, قرآن میں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ملٹیپل ایگزامپلس ہیں, ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایگزامپل. حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایگزامپل میں بھی آپ نے کئی بار سنی ہو. مینشن کرنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے نا جو ڈپریشن ہوتا ہے, جو مینٹل النس وغیرہ ہوتی ہے, اگر وہ خراب ہو, اٹ ہیز اٹس فزیکل افیکٹس. ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا, اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ بھیڑی نے کھا لیا ہے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے روئے تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے جو ان کے بیٹوں نے بتایا, لیکن وہ اتنے روئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی جو بینائی تھی وہ چلی گئی تھی. He was unable to see. ٹھیک ہے, for a long time. تو لیکن انہوں نے کبھی اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑا. انہوں نے توکل ہمیشہ کیا. اینڈ میں مل بھی گئے یوسف علیہ السلام سے, ان کی پوری فیملی ریونین ہو گئی, لیکن وہ کئی سالوں بعد ہوئی. سارے سال حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کافی مشکل تھے, لیکن انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. وہ مایوس نہیں ہوئے. ایک جو مومن ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا ہے, اس کو اللہ پر بھروسہ ضرور ہوتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ حالات کتنے ہی ٹف دکھیں, مجھے پتہ ہے کہ اس کا اینڈ ہے, اور انشاءاللہ تعالی حل ہمیں ضرور دکھے گا, حل ہمیں مجھے ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایگزامپل ہے, جو میرے نزدیک بہت پاورفل ایگزامپل ہے, بیکاز ہی سفرڈ تھرو مطلب ایک کہوں گی کہ مینٹل ٹینشن سے, اپنے بیٹے کی جدائی سے, ایک پریشانی سے کافی عرصے تک جو ہے انہوں نے فائٹ کیا, کافی عرصے تک جو ہے انہوں نے وہ اس چیز کو فیس کیا. ٹھیک ہے. اب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایگزامپل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل تو بہت ملٹیپل ہیں. مطلب ان کا جو ہے نا طائف کا واقعہ ہو گیا, یا جو ہے حرم میں جب وہ نماز پڑھتے خانہ کعبہ میں, تو جو ہے اس کے واقعات ہو گئے جو کفار ان کو تنگ کرتے تھے. شعیب ابی طالب کی گھاٹی کا واقعہ ہو گیا. یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو بہت ان کی لائف کے جو یہ ان کی ٹف
مطلب ان کی ٹف جو یہ پوری جرنی تھی اسلام پھیلانے کی، تو بہت سارے واقعات، لیکن ایک چیز جو میں نے اس میں ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے لیے جو بہت پریشان ہوتے تھے وہ تھا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ تعالیٰ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت پریشان ہوتے تھے اور ان لوگوں کے لیے بہت پریشان ہوتے تھے جو ایمان نہیں لاتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب مکرم، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جانو عزیز بھی گھلا دیں گے اگر وہ اس کلام ربانی میں ایمان نہ لائے؟ تو مطلب وہ اتنے پریشان ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیا اپنی جان دے دیں گے ان لوگوں کے لیے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے آپ کی. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے اور بہت زیادہ پریشانوں سے بھی گزرے ہیں. ٹھیک ہے، تو سٹریس سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ سارے ہمارے انبیاء کرام اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے، توکل کرتے تھے، طاقت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، انرجی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ایگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیں. تو آپ یہ سوچیں کہ ایک جو ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بچوں کے لیے کتنی پروٹیکٹیو ہوتی ہے، کتنا جو ہے وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں پیرنٹس نا، اور ماں تو زیادہ جو ہے اپنے بچے سے اٹیچ ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک ماں جس کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس نے اپنے بچے کو لیا اور دریا میں بہا دیا ایک صندوق میں ڈال کے، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، انہوں نے اللہ پر توکل کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سورہ قصص کی آیت 10ویں آیت ہے، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بے صبر ہو گیا. کیا ہم اس سے جو چیز لے سکتے ہیں وہ یہ کہ she went through anxiety. انزائٹی کیا ہوتا ہے؟ بے صبری، گھبراہٹ، یہ چیزیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی ان چیزوں سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ جو ہے نا always keeping in mind کہ اللہ تعالیٰ is there, I'm not alone. میں بھی انسان میرے ساتھ نہ ہو، میں بھی کوئی انسان سننے والا نہ ہو، انسان مایوس کر دے ہمیں، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز ہمیں انسانوں سے نہیں لگانی چاہیے، صرف رب سے لگانی چاہیے. ٹھیک ہے، صرف رب سے کرنا چاہیے، اور اگر کچھ نہ ہو تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے نا اسٹیپس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون سی جو ہے اسٹیپس ہے جس کا ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے. یہ ایک کائنڈ آف سمری ہے پورے سیشن کی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ ریالٹی ایکسیپٹ کرنی ہے. اگر آپ ڈینائل میں رہیں گے اور ریالٹی ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ پرابلم سالو نہیں کر سکتے. جب آپ یہی نہیں مانیں گے کہ دیر از اے پرابلم دیٹ نیڈس ٹو بی سالوڈ، تو وہ سالو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ the reality, you have to face the reality. ڈینائل والے اگر انسان ڈینائل والے اس میں پارٹ میں بہت دیر تک رہتا ہے تو اٹس ویری disasterful, I would say. I have seen some examples that I'm saying کہ وہ بہت سچویشن کو خراب کر دینے والی چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے توکل، جو سب سے اسٹرانگ چیز ہے. اب توکل کو مینٹین کیسے رکھنا ہے؟ وہ نماز سے رکھنا ہے، صبر سے رکھنا ہے، ذکر سے رکھنا ہے، پریئر، پیشنٹ اینڈ ذکر. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، توکل، پریئر، پیشنس، ذکر، اور ان کے تھرو انسان کو وہ موٹیویشن ملتی ہے، وہ طاقت ملتی ہے جس سے وہ صرف اور صرف اللہ پر ریلائی کرتا ہے. اور اللہ پہ جب آپ توکل کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پہلے میں نے بات کی تھی کہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے جو ہے نا اوور تھنکنگ سے بچانے کے لیے ایک پازیٹیو اپروچ رکھتے ہوئے اپنی سوچ کو جو ہے وہ ٹرین کرنا ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، ہر چیز کا ایک پازیٹیو، ہر سچویشن کا پازیٹیو ایکسپیکٹس کی طرف نظر ڈال کر دیکھیں. ٹھیک ہے، دس برنگز us to the end of the session. جزاک اللہ خیر.